قرآن کا ایسا چیلنج جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنے رب کی عبادت کی دعوت کیوں دی، اور یہ بھی سمجھا کہ عبادت کا تعلق صرف نماز اور روزے سے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کو سمجھیں گے جنہیں قرآن کی سب سے بڑے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہر کتاب کا جواب لکھا جا سکتا ہے، ہر شاعر سے بہتر شاعر آ سکتا ہے، ہر ادیب سے بڑا ادیب پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس نے خود دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج کس کو دیا گیا ہے؟ یہ چیلنج صرف عربوں کو نہیں دیا گیا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو دیا گیا ہے، خاص طور پر اس دور کے عرب جو اپنی زبان اور بیان پر بے حد فخر کرتے تھے۔ عرب کے بازاروں میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء اپنے کلام پر ناز کرتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو وہ اس کے الفاظ، اس کے انداز، اس کے معنی اور اس کی تاثیر کے سامنے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے قرآن جیسا کلام پیش کرنے کے بجائے جنگیں لڑنا قبول کر لیں، مگر اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صورت کا چیلنج کیوں دیا؟ شروع میں قرآن نے پورے قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج دیا تھا، پھر جب یہ عاجز ہو گئے پھر 10 صورتوں کا، اور آخر میں صرف ایک صورت کا۔ سوچئے قرآن کی سب سے مختصر صورت سورۃ الکوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو 1400 سال میں کوئی نہ کوئی اس جیسی ایک مختصر صورت ضرور بنا لیتا، لیکن آج تک پوری دنیا مل کر بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ الفاظ بہت غور طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم کبھی بھی اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکو گے، اور تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر گئے، زبانیں بدل گئیں، قومیں بدل گئیں، ٹیکنالوجی آ گئی، مصنوعی ذہانت یعنی AI بھی آ گئی، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج بھی ویسا ہی قائم ہے۔ اس کے بعد ایک سخت تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے دلیل دیتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں اور آخر میں انجام سے خبردار بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سزا سے پہلے بار بار انسانوں کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ آج شاید ہم قرآن پر شک نہ کرتے ہوں، لیکن ایک سوال ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا یقین صرف زبان تک محدود ہے یا ہماری زندگی بھی گواہی دیتی ہے کہ ہم واقعی قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں تو پھر کیا ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے فیصلے، ہمارا اخلاق، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات بھی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ قرآن پر ایمان صرف اسے چوم لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر کامل ایمان اور اس کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کو اسی آسان اور مستند اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سمجھیں تو ابھی ہمارے چینل کو فالو کر لیں تاکہ اس تفسیر کی کوئی بھی قسط آپ سے رہ نہ جائے، اور اگلی ویڈیو بالکل مت چھوڑیں کہ ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی ایسی کون سی نعمتیں بیان کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل نے ان کا مکمل تصور کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔